دو جنازے یونیورسٹی کالج گراؤنڈ میں ہوئے، ان میں دو میں سے پھر ایک مہاجر لڑکا تھا چھوٹا کیمپ میں ہوا۔ وہ جو پہلا جنازہ تھا جس میں گیا، وہاں پہ جنازہ میں نے پڑھا، روک نہیں دی گیا، میں تھوڑی سی آن ریکارڈ ہی کیا تھا، روک نہیں دی گیا، میں نے جنازہ پڑھا، وہ میرے حلقے کے تھے، جنازہ پڑھا، اس کے والد معذور تھا، اس کے کرسی پہ اٹھا کے اس کو جنازہ گاہ میں لایا گیا تو اس کے پاس بیٹھا رہا۔ جب میں واپس آنے لگا تو میری گاڑی کے پیچھے دو گاڑیاں کھڑی تھیں، میں نے سمجھا بہت بڑا جنازہ تھا گاؤں میں، ٹھیک ہے نا، بہت بڑا جنازہ تھا۔ میں نے کھڑا ہو گیا، میں کہا یہ گاڑیاں ہٹیں گی، تو میں نے کسی کو کہا یار پتہ کرو گاڑی کس کی پیچھے کھڑی ہیں۔ اتنے میں ایک لڑکا میرے پاس آیا، میں سوری آپ کو میں ٹائم لے رہا ہوں لیکن آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ایک امپورٹنٹ چیز کہ مجھے موقع ملا۔ انہوں نے کہا جی آپ سے بات کرنی ہے، تو میں اس کی بات سنی۔ اس نے کہا جی سائڈ پہ آ جائیں، سائڈ پہ آ جائیں، تو آگے سڑک سے ہٹ کے کھیت تھا، کہنے لگا جی ادھر آ جائیں۔ میں نے یہ سمجھا کہ یہ مجھے کوئی منصوبہ بنانا چاہتا ہے، کوئی سڑک بنانا چاہتا ہے، جی آگے آ جائیں۔ تو اتنے میں کوئی لوگ آنے لگے میرے ساتھ جو تھے، انہوں نے کہا جی میں ان سے علیحدہ بات کر دوں۔ 3 آدمی تھے، تو ان 3 آدمی میں پہلا سوال، میں جب سائٹ ہوا میں کہا ٹھیک ہے بھائی میں آتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ اس عوامی تحریک میں کدھر تھے، آپ کو ہمیں ویڈیو پیغام بتائیں، اپنا کوئی ثبوت بتائیں کہ آپ اس میں۔ اس کو میں سمجھ گیا کہ یہ مسئلہ، تو ایک کو میں جانتا تھا، وہ مسلم لیگ نون کا لڑکا تھا، 5 لڑکے تھے، 2 پیپلز پارٹی کے تھے، وہ بعد میں مجھے پتہ لگا 3 مسلم لیگ نون کے تھے۔ اتنے میں میرے لوگ بھی آ گئے، تو میرے لوگ نے آپ ان کی تلخی ہونے لگی، تو میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ جب باہر ہیں۔ میں آ کے ایک اونچی جگہ پہ ٹیلے پہ چڑھ گیا، کیونکہ اب صورتحال وہاں یہ تھی سر، میں آنکھوں دیکھا کہ ہر طرف سے ویڈیوز بن رہی تھیں۔ میں نے سوچا میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں گلی محلے کا سیاسی کارکن ہوں، میں نے سوچا اگر اس وقت میں گاڑی میں بیٹھ گیا تو ایک میسج جائے گا کہ جی ہم نے اسے بھگا دیا، ٹھیک ہے نا۔ میں نے جنازہ پڑھا بھی تھا، پھر بھی ویڈیو یہ چل گئی کہ جنازہ پڑھنے، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ سچ ابھی اپنے تسمے باندھ رہا ہوتا ہے، جھوٹ پوری دنیا کا چکر کاٹ کے آج۔ پھر میں اونچے ٹیلے پہ چڑھ گیا، شراز نام تھا اس لڑکے جس کو میں جانتا تھا، میں شراز بات سنو آیا، میں نے کہا آپ نے کیا سوال پوچھا؟ اب میں بول رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ہر طرف سے میری ویڈیو بن رہی ہے اور میں چاہ رہا تھا، میں اونچی آواز میں بول رہا تھا تاکہ میری آواز آئے۔ میں نے کہا آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ میں اس تحریک میں کدھر تھا، آپ نے مجھ سے ویڈیو ثبوت مانگا ہے، مجھے اخبار کا تراشا مانگا ہے۔ میں کہا میں جنازہ پڑھنے آیا تھا، میرے پاس نہیں ہے۔ تو میں کہا جاؤ، وہ کیا نام ہے چیئرمین جو ہے شوکت نواز میر سے پوچھو۔ میں کہا صبح ہی میں ایک شہید کے جنازے سے گھر سے ہو کے آیا ہوں، رات کو میں زخمیوں کی عیادت کی ہے، اس کو بھی اب 2 جنازے میں پڑھنے جاؤں گا، ایک شام کو جنازہ وہ پڑھنے جاؤں گا۔ میں کہا میں یہاں جنازے پہ آیا ہوں، اب میرا بھی آپ سے ایک سوال بنتا ہے، مجھے یہ بتائیں میں تو یہاں آ گیا، میں آپ کی قیادت کی بات نہیں کرتا، میں یہ چھوڑیں آج مجھے بتائیں کہ آپ کی قیادت پچھلے 10 دن میں کدھر تھی، پچھلے 7 دن میں کدھر تھی۔ پھر مجھے میرے لوگ کہیں بیٹھے، میں کہا نہیں میں ان کو جواب دے کے جاؤں گا، اور میں وہاں پہ آدھا گھنٹہ کھڑا رہا۔ پھر وہ آئے میرے کو نا جی ہم مطمئن ہیں، لیکن میرے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے باری یہ ہو گئی تھی کہ جی ان کے جنازے پڑھنے کے، بلکہ یہ بھی ہوئی تھی کہ انہیں یونیورسٹی کالج گراؤنڈ میں بھی نہیں جانے دیا۔ میرا شہر ہے، میرا حلقہ ہے سر، جس دن مجھے یونیورسٹی کالج گراؤنڈ میں جنازے میں نہ جانے دیا جائے پھر میں سمجھتا ہوں مجھے پھر سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر میں نے، اور آئی ایم دا اونلی ون سر، یہ میں آپ کو بتاؤں، جس نے ایک جنازہ پڑھا، وہ جس کی آپ بات کرتے ہیں 2 جنازے پڑھے پھر یونیورسٹی کالج گراؤنڈ میں، ان میں سے ایک جنازہ ایک مہاجر 89 کا تھا، وہ پھر ٹھوٹے کیمپ گیا، پھر جا کے 6 بجے میں نے وہ پڑھا، اور وہاں پہ میں نے تعزیتی تقریر بھی کی۔ یہ سر، اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں پورے اس میڈیا کے سامنے کہ میرے سوا کسی نے، نہ مسلم لیگ نون نے، نہ پیپلز پارٹی نے، یا کسی وزیر نے، کسی مشیر نے 40 رکنی ایک جہازی سائز کابینہ کسی کو، بلکہ اس وقت تک وہ فاتح پڑھنے بھی، جنازہ پڑھنا دور کی بات ہے، فاتح پڑھنے بھی نہیں جا سکے سر۔ یہ ہے سر صورتحال۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک وضاحت کا موقع دیا۔ خواجہ فاروق صاحب، 2 چھوٹے سوال ہیں، ایک کا تو ضمناً آپ نے جواب بھی دے دیا ہے۔ عوامی تحریک کی جو انٹرنیشنل سطح پر اس کی رپورٹنگ تھی، اس سے تاثر یہ دیا جاتا تھا بھارت یا جو پاکستان مخالف جو انٹرنیشنل لابی کام کر رہی ہے، یہ تحریک کشمیریوں کی خود مختاری کی ہے اور
کے خلاف ہے، پاکستانی جو قانون نافذ کرنے والے آزاد کشمیر کے اندر جو سرحدوں پر محفوظ ہیں ان کے خلاف ہے۔ اس کی نہ صرف بھارت بلکہ دنیا کے دیگر جو عالمی میڈیا انہوں نے بھی اسی طرح کی رپورٹ کی ہے۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو عوامی تحریک ہے یہ ریاست کے اندر ایک طاقت بننے جا رہی ہے، ایک ریاست کے اندر ریاست کا وہ روپ دار جا رہے ہیں؟ ایک تو سوال یہ ہے۔ دوسرا سر سوال یہ ہے کہ اگرچہ آپ حکومت کا حصہ نہیں ہیں لیکن آپ ریاست کی جو انتظامیہ اس کا حصہ ہیں، آپ ممبر قانون ساز اسمبلی بھی ہیں اور شاید اقتدار سے آپ نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس عوامی تحریک کی آڑ میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، ریاست کے سٹرکچر کو اپنے ہاتھ میں لیا، ریاستی املاک کو جنہوں نے نقصان پہنچایا اور دنیا کو یہ تاثر دیا کہ ہم ریاست کے اوپر، ان کے خلاف کارروائی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے سر کہ مس مینج ہوا، یہ ساری تحریک حکومتی سطح پہ مس مینج ہوئی۔ یہ دیکھیں ان 3 نوجوان اور ایک پولیس والا، اس کے تو کوئی تلافی نہیں ہو سکتی، وہ تو چلے گئے۔ ان میں سے ایک بچہ ایسا ہے کہ جس کا والد 2003 میں کشمیر میں شہید ہوا اور اس کا بچہ یہاں شہید ہوا۔ اس بچے کے کیا ہم جواب دیں گے؟ اس سے ایک یہ نقصان ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی رینجر بلانے کی ضرورت نہیں تھی، ہمارے پاس 9000 پولیس ہے، ہمیں اس پہ اعتماد کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر جب وہ بار بار وہ قیادت کہتی تھی کہ ہم پرامن ہیں، اور میرپور سے لے کے مظفر آباد چلنے تک کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ رینجرز کی گاڑیاں چلی ہیں اس وقت جس کو رینجرز دوبارہ آئی اور وہ لوگوں میں ایک ریئیکشن گیا اس وجہ سے ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان ہمیں پہنچا ہے، ریاست کو پہنچا نقصان۔ اور جو لوگ آج اگر یہ کہتے ہیں نا کہ کشمیر ہم نے خود مختاری کی تحریک چلائی تھی، مثلا وہاں پہ یونیورسٹی کالج گراؤنڈ میں ڈاکٹر توقیر نام ہے، توقیر گیلانی، انہوں نے یہ کہا جی ہزاروں کا مجمع تھا، انہوں نے کہا یہ آٹے کی تحریک نہیں تھی، یہ بجلی سستی نہیں تھی، یہ تحریک پاکستانی کشمیر سے قبضہ چھڑانے کی تحریک تھی۔ میں اسے اتفاق نہیں کرتا، یہ آٹے کی تحریک تھی، یہ سستے آٹے کی، یہ بجلی کی تحریک تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حق خودارادیت جو ہے، ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے یا ہندوستان کے ساتھ جائیں گے۔ اگر کسی کو خود مختار کشمیر کا ہے تو وہ جائیں، اس قانون کو چیلنج کریں، وہ الیکشن لڑیں۔ اور میں آج بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، کیا ڈاکٹر توقیر گیلانی آج پھر کسی جلسے میں آ کے یہ بات کہہ سکیں گے؟ نہیں کہہ سکیں گے، کیونکہ وہ ایک تہذیبی جلسہ تھا، اس میں ہر آدمی آیا تھا، اس میں ہم سب کھڑے تھے، اس میں مسلم کونسل کے لوگ تھے، پیپلز پارٹی تھی، نون لیگ تھی، پی ٹی آئی تھی، جماعت اسلامی تھی، سارے لوگ تھے۔ وہ کسی خود مختار یا اینٹی پاکستان خزانہ خواص تھا، وہ جلسہ نہیں تھا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی غلط پالیسی، حکومت کے مس مینیج کرنے کی وجہ سے، مس ہینڈل کرنے کی وجہ سے یا کیلکولیشن نہ کرنے کی وجہ سے یہ نقصان پہنچا ہے۔ اور اس کا اور انڈیا کو موقع ملا، کیونکہ ان کی الیکشن چل رہا ہے، ان کو مودی کو موقع ملا، اور اس نے ہمارے جلوس سستی بجلی کے تھے، اس نے اپنے طور پہ پروپیگیٹ کیا جی کہ پاکستان کے خلاف